Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آج ہمارا شاید درس نمبر 48 چل رہا ہے۔ پچھلے سے پچھلے ہفتے ہم نے کیا موضوع پڑھا تھا؟ یاد ہے نہیں کسی کو؟ جی، فتح مکہ کے بعد کیا واقعہ پڑھا تھا؟ اور جی، عربوں کے بتوں کا انہدام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر عربوں میں جو بڑے بت تھے، لات، منات، سوات، یغوث، یعوق، عزا، ان سب کو توڑوایا تھا اور ان سب کا انہدام توڑ دیا تھا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی بت کے اندر کوئی جن چھپا ہوا تھا، اور ہم نے کچھ بات کی تھی کہ آج بت پرستی تو نہیں ہے لیکن شرک پرستی اور بدعت پرستی یہ ہمارے یہاں درباروں میں، مزاروں میں اس طرح چل رہی ہے، جو جہالت کی، پرانے عالموں کی جہالت اور شرک کی شکل میں۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور عالم عرب پورا تقریباً مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، چند پاکٹس رہ گئی چھوٹی چھوٹی، اس میں حنین کا قبیلہ تھا۔ یہ ایک بڑا اڑیل قسم کا قبیلہ تھا، جنگجو بہت، اور یہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کی ٹھانی۔ یہ قبیلہ حوازن تھا، جو اصل میں وہ قبیلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دودھ پیا تھا طائف میں، وہ قبیلہ تھا۔ تو آپ نے مکہ پر حضرت عطار بن اسید رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ کہ جب بھی آپ کسی کام سے جاتے تو پیچھے کسی کو ذمہ داری دے کر جاتے کہ میرے پیچھے تم ذمہ دار ہو، اور آپ نکلے۔ اس دفعہ غیر معمولی طور پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پچھلے تمام غزوات میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اس میں حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور اس میں 9 مسلم بھی تھے اور تھوڑے سے 80 تقریباً 12,000 میں غیر مسلم بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کیوں لڑنے آگے؟ اس میں لڑنے آگے کہ مسلمان زیادہ اللہ کے نبی میں جو قبیلہ قریش تھا ان کی یعنی قومی مدد میں آ گئے کہ ہماری قوم کی لڑائی ہو رہی ہے، اس طرح پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو جائے اور چند فوجی ہندو بھی ہوں پاکستان فوجی میں، آج بھی عیسائی ہوں لڑ لیں، اس طرح کی کیفیت تھی، وہ بھی لڑنے چلے گئے ساتھ میں۔ آگے جو حنین والے تھے وہ بڑے ماہر جنگجو تھے، جنگ کے طریقے اور اسٹریٹجیز کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہونے لگے، اور پیچھے ہوتے ہوتے مسلمانوں کو ایک گھاٹی میں لے آئے جہاں دونوں طرف پہاڑ ہے اوپر ٹھکانے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے تیر انداز پہاڑوں کے اوپر بیٹھے تھے، یہ بڑے غضب کے تیر انداز تھے، نشانہ باز سے۔ وہاں اوپر سے انہوں نے مسلمانوں کے لشکروں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سب سے آگے جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا۔ ان سب گھڑ سواروں پر جب تیروں کی بارش ہوئی تو گھوڑے بھی بدل گئے، انسان بھی بدل گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت خالد بھی زخمی ہو گئے، پال کے کنارے میں گر گئے، موسم
खौफनाक माहौल बन जाता है। तो इधर सब पीछे भागने लगते हैं और इधर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ क्या था कि जब मुसलमानों ने ये कहा था कि लन नुग़लबल यौम मिन क़िल्लतिन, कि आज तादाद की कमी की वजह से हम मग़लूब नहीं होंगे, हमारी तादाद बहुत है जनाब। यानी उन्होंने सोचा होगा कि बदर में हम 313 थे, असरा भी कोई नहीं था, खंदक में हम थोड़े से थे, पूरा अरब आ गया था, तो आज तो हम 12,000 हैं, दुश्मन 4,000, इतना थोड़ा है। आज तो जनाब तादाद बहुत है, आज तो हम जीत जाएंगे। उन्होंने ये सोचा, ये अल्लाह को नापसंद हुआ। चुनांचे मुसलमान जो है वो एक आर्जी शिकस्त से दो चार हुए, सब भाग गए। और अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह तौबा की आयत, सूरह हुनैन को अल्लाह ने सूरह तौबा में ज़िक्र किया है। अल्लाह ने आयत ज़िक्र फरमाई, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। आयत नंबर 25। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी बहुत सारे मौक़ों पर मदद की है और हुनैन के दिन भी तुम्हारी मदद की, जब तुम अपनी कसरत से धोखे में पड़ गए थे, तकब्बुर में पड़ गए थे, हम बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम्हारी कसरत तुम्हें कोई काम ना आई और ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम पर तंग पड़ गई और तुम सारे पीठ फेर कर भाग गए। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर तुम पर सकीनत नाजिल की, वो भी किसने? किसने? अल्लाह ने। अब अल्लाह बता रहे हैं कि फ़तह मेरे से होती है, मैंने सकीनत नाजिल की। व अला जुनूदिही, और अल्लाह ने फ़रिश्तों पर, दुश्मन पर रौब तारी किया। व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने वो लश्कर नाजिल फरमाए जिसे तुम देख नहीं रहे थे, यानी फ़रिश्ते। व अज़्ज़बल लज़ीन कफ़रू, और काफिरों को अज़ाब दिया। इधर अल्लाह के नबी के साथ गिनती के जानिसार रह गए। अबू बकर, उमर, अली आगे आगे थे, साथ में अबू सुफियान बिन हारिस जो अभी अभी मुसलमान हुए थे, जिनका किस्सा हमने पिछले दुरूस में पढ़ा कि वो रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ शायरी करते थे आपकी मज़म्मत में, और अल्लाह के नबी इतने नाला थे कि आपने कहा कि मैं नहीं इसकी इस्लाम कबूल करता, मैं नहीं तौबा कबूल करता, इतना आपके दिल पे ज़ख्म था। और हमारी अम्मा हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था, नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो माफ़ करते हैं, माफ़ करें। तो चूँकि कबीले वाला बहरहाल ख़ानदान का आदमी अगर आपके साथ हो, उसका एक असर होता है, उसके अंदर दो हमीयतें होती हैं, एक ख़ानदान की हमीयत, एक दीन की। तो अबू सुफियान बिन हारिस जो थे, ये अल्लाह के नबी के खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे, और हज़रत अब्बास आपके चचा, उन्होंने अल्लाह के नबी के खच्चर की रकाब पकड़ी हुई थी जिसमें पैर डालते हैं ताकि खच्चर भाग ना जाए, क्योंकि घोड़े जब सारे भागते हैं तो फिर सबको शौक चढ़ता, सब भागते हैं वापस। और अल्लाह के नबी की बहादुरी ये थी कि आप आगे बढ़ रहे थे तीरों की बौछार में, और आप फरमा रहे थे अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं सच्चा नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में हूँ, इतने बड़े सरदार की। बाज़ मौक़ों पर अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी को बताना होता है कि भाई मैं ये हूँ, पता कर लो मैं ये हूँ, छोटा आदमी नहीं हूँ, दुश्मन पर रोब डालने के लिए। हर वक्त में आजिज़ी और तवाज़ो आमतौर पर हर वक्त में नहीं चलती। हमारे एक बुज़ुर्ग थे तो वो कहते हैं कि मैं रात को इलाहाबाद के एक नवाब साहब की हवेली में चले गए, वहाँ उन्होंने उलमा की दावत की थी। अब रात को जो निकले कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए, तो पहरेदार ने रोक लिया, भाई कौन है? अब अगर वो बोलते कि मैं हकीर फ़कीर पुरतफसीर बंदा नाचीज़, वो बोलते हकीर फ़कीर इधर आगे बैठे हो, तो उन्होंने कहा मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम, जानते नहीं हो मुझे? हाँ ठीक है ठीक है। तो ये मौके की बात है। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पर जंग के मौके पर, यानी एक मरतबा हज़रत अबू दुजाना अंसारी, हमने उहद में पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने कहा मैं अपनी तलवार उसको दूंगा जो हक़ अदा करेगा, तो आपने हज़रत अबू दुजाना को दी। अबू दुजाना ने यहाँ पर लाल पट्टी बांधी और इतरा कर आगे चलने लगे ऐसे करके ना। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह को ये चाल सख्त नापसंद है कि कोई मुसलमान यूँ करके चले, सिवाय इस मौके पर, क्योंकि यहाँ काफिरों को अपना रोब दिखाना है। इस्लामी फ़ौजें, इस्लामी हुकूमतें, वो ऐसा काम मुस्तकिल करते रहना चाहिए जिसमें दुश्मनों पर रोक पड़े। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्बास की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, अपने अब्बास को कहा अब्बास आवाज़ लगाओ, या लल अंसार,
میرے انصاریوں کہاں ہو کہ میرے سے تم نے مکہ میں وعدہ کیا تھا، یعنی آپ نے تو کہا یا الانصار یا اہل البیعہ، بیت رضوان والے کہاں ہو؟ مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی طرح کریں گے، اور بیت رضوان والے جنہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے، تو آپ نے وہ واقعات دلائے۔ تو انصار اور مہاجرین کے گھوڑے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں سے بعضوں نے گھوڑے موڑے، بعضوں کے گھوڑے مڑ نہیں رہے تھے کیونکہ گھوڑے تو رو میں بھاگتے ہیں پیچھے، تو انہوں نے اپنے گھوڑوں سے سامان کندھوں پر ڈالا اور چھلانگ مار کے آواز کی جانب بھاگے، تو سارے بھاگ کر اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے صحابہ نے لکھا ہے ایسے آئے جیسے گائے کا بچہ اپنی ماں کی طرف آتا ہے، ایسے دوڑ کے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا خالد کہاں ہے؟ تو خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے ایک خندق میں، اور ان پر جسم پر تیروں کے نشان چھلنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سر سے لے کر پیر تک ایسے ہاتھ پھیرا، اور حضرت خالد کے سارے زخم صحیح ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خالد آگے جاؤ، خالد گئے، اور اس کے بعد لڑائی ہوئی اور حنین والے جو ہیں وہ شکست کھا گئے۔ تو 24,000 اونٹ غنیمت میں آئے، ایک اونٹ کی آپ قیمت 5 لاکھ روپے لگا لیں، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ سونا، یہ بنتا ہے 116 کلو سونا۔ اتنا آپ یہ سمجھ لیں 40,000 بکریاں، 40,000 موٹر سائیکلیں آ گئی، اور 24,000 اونٹ، 24,000 گاڑیاں آ گئی آج کے زمانے میں۔ اتنی غنیمت آئی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آپ نے 10 دن جعرانہ کے مقام پر جا کر تھوڑا اس جگہ سے آگے ان کا انتظار کیا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو کر آ جائیں تو ان کا مال غنیمت تقسیم نہ کیا جائے، لیکن وہ لوگ نہ آئے، آپ نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ جعرانہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے عمرہ کیا۔ تو آج بھی ہم ایک تو مسجد عائشہ والا عمرہ ہے نا جو سب کو معلوم ہے، ایک جعرانہ پر بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں کہ مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹر ہے، آپ جائیں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور ٹیکسی پر وہاں سے عمرہ کر کے آ جائیں۔ طائف والے یہ جو افراد تھے یہ واپس طائف میں قلعہ بند ہو گئے، ایک دو اور جگہوں پہ چلے گئے جو ہارے تھے۔ اس سے ہم کیا سیکھیں؟ یعنی شکست کیوں آئی اور نصرت کیوں آئی؟ شکست اس لیے آئی کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں عجب آ گیا تھا، بڑائی، اللہ کی بجائے نظر اپنے کمال پر چلی گئی۔ ہم بڑے مال والے، ہم بڑی تعداد والے، ہم بڑی طاقت والے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، میری والدہ صاحبہ جو ہے نا ابھی تک میری اصلاح کرتی ہیں، میں کہیں جاؤں کہ جی وہ بے خیالی میں ایسے ہو گیا، کل ہم نے ایسے کر دیا، کہتی نہیں بیٹا ایسے نہیں بولنا، اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا، اللہ کے کرم سے ایسا ہو گیا، اللہ نے ایسا کرا دیا۔ تو نظر ہر وقت، چاہے امتحان میں کامیاب ہو، چاہے کاروبار میں نفع ہو، چاہے کوئی اور خوشی ہو، چاہے آپ نے بڑی تدبیر کا کوئی کام کر لیا، چاہے اسپورٹس میں کسی نے بڑا ایوارڈ لے لیا، تو سجدے میں جھک جانا چاہیے اور نظر اللہ کی طرف کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے سرخروئی دے دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال دے دیا، اور یہ بات بار 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 کہنے کی ہے تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ کوئی کمال نہیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقت اللہ کی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو اللہ نے کر دیا وہ اللہ ہی کا ہے۔ یہ اللہ کو برا لگا۔ اب دیکھیں بعض لوگوں کے دلوں میں عجب آیا تھا، اس کا اثر سب پہ پڑا۔ تو جماعت میں اگر چند لوگ غلط کام کریں اس کا اثر یہ ہے ٹیم ورک، ٹیم میں چند لوگ اچھے ہوں تو پوری ٹیم سکسیس کرتی ہے، اگر چند لوگ غلط کام کریں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، سست ہوں، بیکار ہوں، تو پوری ٹیم پر امپیکٹ آتا ہے اس کا۔ بعض نوجوان جذبات میں نکل آئے تھے، اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے، وہاں تو جیت جائیں گے، تو یہ ہم سیرت میں پڑھتے رہے، آپ لوگ تو اب آخری میں پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، جائز اسباب، مینز اینڈ موڈز، جو زمانے کے ٹیکنالوجی ہے، اسباب ہے، پھر نظر اللہ پر ہو، حاضر اسباب اختیار کر لیجیے، نظر اللہ پر ہو۔ تو اسی لیے دشمن کی پلاننگ بہت زبردست تھی، انہوں نے پہلے سے کمین لگا دی تھی، یعنی اپنے لوگ بٹھا دیے تھے چھپا کے تیر انداز۔ تو اگر کفار کی پلاننگ اسٹرانگ ہوگی، آپ کی پلاننگ کمزور ہوگی تو آپ ہار جائیں گے۔ یہ مسلمان کو بڑا زبردست پلاننگ کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ فتح کیوں ہوئی؟ فتح اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی ڈٹ گئے۔ تو قائد اگر مضبوط ہے، وہ ڈٹ جائے تو فتح آتی ہے۔ آپ کے ساتھ چند اور جانثار ڈٹ گئے صحابہ،
اور انصار پلٹ کر آ گئے، اللہ سے آہوزاری اور دعا کی اللہ کے نبی نے، یا اللہ مدد فرما، اللہ جی آپ مدد نہ فرمائی اللہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، میں نے پونجی جمع کی ہے صحابہ کی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو دعا میرے عزیز دوستوں وہ اسلحہ ہے جو ہمیشہ کام آتا ہے، دعا نہیں چھوڑنی۔ ہماری عادت یہ بن گئی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو پہلے ہم اسباب کی جانب جاتے ہیں، ایسا نہیں؟ ڈاکٹر دیکھو، اسپیشلسٹ دیکھو، لیاقت چلے جاؤ، آغا خان چلے جاؤ، فلاں پتہ کرو بھائی کون سا بڑا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ بڑا آرتھو ہے، اس کے بعد جاؤ پتہ کرو کیا ہو گیا کیوں ہو گیا، ڈاکٹر کے پیچھے بھاگو، دوائی کے پیچھے بھاگو، ریسرچ کرو۔ یہ سب صحیح ہے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے دعا۔ مصلی بچھا کے اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کو گھبراہٹ کی چھوٹی سی بھی بات آتی، ابتدر الی الصلاۃ، فوراً بھاگ کے نماز کی طرف جاتا، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میرے بچے پر مشکل آ گئی ہے، اللہ یہ میری کمپنی پہ مشکل آ گئی ہے، اللہ یہ میرے پیارے پر مشکل آ گئی ہے، اللہ آپ مدد فرمائے۔ اس کے بعد اسباب اختیار کرنا، اور اس میں بھی جہاں وقت ملے دعا۔ پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے ہم دیکھا کرتے تھے، ہاسپٹلس میں جاتے تھے تو لوگ نا پارے پڑھ رہے ہوتے، دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ آج یہ بہت کم نظر آتا ہے ہاسپٹلس میں، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ارے بھائی دعاؤں میں یہ تو موقع ہے، دعاؤں میں لگ جائیں۔ یہ تو مشرکین بھی ایسے موقع پہ دعائیں کرتے تھے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ پر جب تکلیف آتی تھی اور جب سمندر میں پھنس جاتے تھے اللہ کو پکارتے تھے۔ ہم تو تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پکار رہے، اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے کہ مادیت کی طرف اور رنگینی کی طرف اور ڈیوائسز اور ان چیزوں میں پڑھ کر ہم اللہ کے تعلق کو بھول گئے۔ ہمارا دل فارغ نہیں ہے اللہ کے لیے، 1 منٹ ملا تو موبائل کھول کے دیکھنے لگ گئے، فارغ ہی نہیں، ہاتھ میں تسبیح تو آئی نہیں رہی، کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے، قرآن کھول ہی نہیں رہا بیٹھ کر۔ وہ تو واٹس ایپ کھولے تو وہ تو جہان ہے، فیس بک کھول لو تو 10 گھنٹے بھی بیٹھے رہو لگا رہے گا، ختم ہی نہیں ہوگا، شیطان کی آنکھ کی طرح ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کبھی قرآن کھول کر پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، مریض پر جا کے دم کر دیں، مریض کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا، اس کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے دم کر دیا، تسلی دے دی، اچھی باتیں کر لیں جا کر۔ اسی طرح جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں اس میں بھی ہے، 24 گھنٹے اسباب میں ہم لگے رہتے ہیں، اس نے ایسے کیا اس کو فون کرو، یہ کرو، کوئی دعا کرنا، اللہ کو منانا۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کی بھائی ہم لوگ عادت بنائیں، دن میں کوئی ایک وقت ایسا ہو جس میں لمبی دعا کی جائے، مثلا مغرب کے بعد، تہجد ہو تو کیا ہی بات ہے، مثلا فجر کے بعد 5 منٹ 8 منٹ کی لمبی دعا، یہ اپنی عادت بنا لیں۔ اور ہر نماز کے بعد دعا، اذان اور نماز کے وقت میں آپ مسجد آ کے بیٹھے، آدھا منٹ ہے 1 منٹ ہے، دعا، کیونکہ اذان اور نماز کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں دعا رد نہیں ہوتی، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب نماز کے بعد دعا بھی عجیب مسئلہ رسم بن گئی ہے۔ اب امام صاحب نے ایسے ہاتھ اٹھانے، ہم سب نے بھی ہاتھ اٹھانے، اور زیادہ لمبے ہو گئے تو اب یوں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، امام صاحب کا پورا کریں، امام صاحب یوں کہ ہم نے بھی کیا بلا ٹک دی۔ ارے بھائی دعا جو ہے نماز کے بعد وہ اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، ہر آدمی اپنی دعا کرے، جتنا اپنی پیس پر کرے، جتنا دل کرے کرے، وہ مصنون دعائیں بھی کرے۔ امام اگر اجتماعی دعا کرا دے تو یہ جائز ہے، یہ ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے امام کا، اس لیے میں کبھی کبھی دعا کراتا ہوں کبھی نہیں کراتا۔ ہمارے حضرات نے فرمایا یہ امام زور سے بولے اور سب آمین بولیں تو یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے، اس کو جائز سمجھے تو صحیح ہے۔ اور اگر اس کو ضروری سمجھ لیا، جیسے بعض مسجدوں میں ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں میں، کہ امام کو لازماً نماز کے بعد دعا کرانی ہے، اگر نہ کرائے تو مقتدی کہتے ہیں جی حضرت آپ نے آج دعا نہیں کرائی، جیسے کوئی فرض واجب چھوٹ گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا تعلق ختم، بس اب امام دعا کرا دے، وہ بھی تلقین کے لیے کہ لوگوں کو دعا سکھا دے، مقصد یہ ہوتا ہے دعا کرانے کا۔ یہ جو امام صاحب ہاتھ کھڑے کر کے 4 منٹ خاموش ہو جاتے ہیں پر سب، یہ فضول بات ہے بالکل۔ وہ اپنا اچھا، یا تو وہ اپنی دعا کر رہے ہیں، آپ خامخواہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، آپ اپنی دعا کریں، امام صاحب سے پہلے ختم کر دیں، امام صاحب کے بعد ختم کریں۔ اگر دعا کے بیچ میں کوئی اٹھ کے چلا جائے، لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے فرض چھوڑ دیا، نہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا، ختم ہو گئی، مرضی دعا کرے مرضی نہ کرے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ضرور قبول ہوتی ہے،
لیکن اپنی دعا مانگے، لمبی دعا مانگے، اللہ کو پکارے، اپنی حاجتیں اردو عربی میں جو بھی آتا ہے، اور عربی کی دعائیں بھی کچھ نہ کچھ تو یاد ہونی چاہیے نا. 40 سال 50 60 سال عمر ہو گئی، ابھی تک کوئی دعا ہی یاد نہیں عربی کی. تو قرآن کی جو 40 ربنا ہیں یا اسی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، یاد کریں. پہلے زمانے میں ہر ایک کی جیب میں دعاؤں کی کتابیں، چھوٹی سی مستون اذکار کی کتابیں ہوتی تھیں، بس اب تو ہے ہی کچھ نہیں. تو چلے موبائل میں ڈال لیں، موبائل میں ایپس ہیں ایسی جن میں مستون دعائیں، صبح شام کی دعائیں، وہ آپ ٹائپ کر لیں، آ جائیں گی. اس کو پڑھنا شروع کریں نماز کے بعد. بھائی اس کے نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں. یہاں مسجد والوں سے میں نے وہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بھی چارٹ اچھے لگا دیں کہ بھئی ہر ایک کے سامنے ایک چارٹ آ رہا ہو جس میں نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. اسی طرح تہجد کے وقت کی دعا، اسی طرح جب کوئی مشکل آئے دعا، اسی طرح بارش میں دعا. آج کل بارش کا سیزن ہے، بارش جب ہوتی تھی اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اور آپ ہاتھ میں بارش کے قطروں کو لے کر چومتے تھے اور آپ فرماتے تھے انہو قریب عہد بربی، یہ جو بارش ہے میرے رب کے قریب سے آ رہی ہے، یعنی زیادہ اللہ کے زیادہ قریب ہے نا، اوپر سے آ رہی ہے. تو یہ قریب آپ چومتے اور آپ دعا کر دیں گے، کیونکہ بارش کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. جب ایک رحمت برس رہی تو آپ دعا کریں، اللہ اور رحمتیں بھی دے دیں گے. اللہ نے کوئی خوشی دی تو دعا، ایک خوشی اللہ نے دے دی، اللہ اسی بہانے اور بھی دے دے. کوئی آپ کو سکسیس ملی کوئی کاروبار میں، زندگی میں، تو آپ فوراً اللہ سے دعا کر لیں. خوشی کے وقت تکبر کرنا کافروں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ کیا، ہم نے پڑھا تھا، تو فتح مکہ میں اتنی عظیم فتح کہ ازلی دشمنوں کو شکست ہو گئی. اللہ کے نبی کا سر ایسے جھکا ہوا تھا، ایسے. صحابہ فرما رہے گھوڑے کی گردن سے لگ رہا تھا. تو مسلمان جو ہے خوشی آنے کے بعد تکبر نہیں کرتا. ابھی ہمارے پڑوس میں ہم بڑا زبردست نمونہ دیکھ رہے ہیں اسلامی عادات کا. دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے، جاہل ہے، وحشی ہے، یہ کر دیں گے. ان کو خوشی ملی ہے، انہوں نے سجدہ کر لیا ہے. ان کو خوشی ملی ہے، انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے. حالانکہ جب بیرونی فورسز آئی تھیں، انہوں نے ایک ایک آدمی کو چن کے مارا تھا، قید میں ڈالا تھا، جانوروں کی طرح قیدوں میں رکھا تھا. انہوں نے سب کو معاف کیا، اور کہہ رہے ہیں جو اور بھی اس نے 7 خون بھی کیے ہیں، ہزاروں لوگوں کو مارا ہے ہمارے، پھر بھی آ جائے معاف کر دیں فتح مکہ والے. تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے کہ وہ خادم بنے، تواضع کرے، ہمبل ہو جائے. اللہ جتنا مال زیادہ دے، اللہ عزت زیادہ دے، وہ اور جھک جائے، اپنے آپ کو خادم، دوسرے مسلمانوں کا معاون سمجھنا شروع کر دے. غزوہ حنین کے بعد کا ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں مختصر. ہم نے یہ پڑھا کہ غزوہ حنین میں جن لوگوں کو شکست ہوئی، قبیلہ حوازن کو، وہ کہاں چلے گئے؟ یاد کیا کریں، تھوڑا سا لکھ لیا کریں. طائف چلے گئے. طائف کا قبیلہ تھا. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ وہ قبیلہ تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا. طائف کا قبیلہ تھا. یہ طائف چلے گئے اور قلعہ بند ہو گئے. اب قلعے کا آپ نے محاصرہ کیا، مسلمان زیادہ تھے، تو بہرحال وہ یہاں پر اللہ کے نبی نے 2-3 ٹیکنالوجیاں مشرکین کی اپنائیں. آپ کو کہیں سے دبابہ مل گیا. دبابہ وہ ہوتا ہے، ایک ٹاور ہوتا ہے، اس میں چڑھ کر جو ہے نا اوپر چڑھتے ہیں، اس کو پہیے لگے ہوتے ہیں، اس کو قلعے کی دیوار سے لگاتے ہیں، اور جو لوگ اوپر چڑھے ہوتے ہیں وہ چھلانگ مار دیتے ہیں قلعے کے اوپر. یہ بھی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے نہیں اپنائی تھی، مشرکین کی تھی، آپ نے اختیار فرما لی. آج کل ٹینک کو دبابہ کہتے ہیں. دوسری چیز آپ نے منجنیق اپنائی. آپ کو ان کے اسلحہ خانے سے منجنیق مل گئی. منجنیق اس زمانے کی توپ تھی، اس کو کیٹاپولٹ کہتے ہیں انگلش میں. اس میں پتھر ڈالا جاتا تھا، بڑی سی غلیل ہوتی تھی، 5-10-20 آدمی کھینچ کر پتھر پھینکتے تھے، وہ پتھر اندر جا کر گرتا تھا. آگ والا بھی پھینکتے تھے. تو آپ نے بھی اختیار کی. یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکنالوجی یا اسباب دنیا میں کسی کے بھی لینا جائز ہیں. اسلحہ، ٹیکنالوجی، انوینشنز مسلمان کافر نہیں ہوتی. کیمسٹری مسلمان کافر نہیں ہوتی. فزکس مسلمان کافر نہیں ہوتی. یہ انسانیت کی کنٹریبیوشن ہے، جو لے لے گا اس کو فائدہ ہوگا. تو اگر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی دنیا کا مفید علم، چاہے وہ مسلمان نے بنایا ہے، چاہے وہ جرمنی نے بنایا ہے، چاہے وہ سنگاپور نے بنایا ہے، اگر ہمارے لیے مفید ہے تو ہمیں لینے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بار بار لیا. آپ نے لیا اور آپ نے مارا. بہرحال ان کے پاس بھی تھی، تو انہوں نے اوپر سے جلا ہوا تیل پھینکا، مسلمان شہید ہوئے. انہوں نے تیر اندازی کی، مسلمان شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا چلتے ہیں. یہ ایک بڑے سمجھدار آدمی سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لومڑی اپنے سوراخ میں گھس گئی ہے، اگر آپ کھڑے رہیں گے تو پکڑ لیں گے بہت عرصہ، چلے جائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے مشورہ کرتے تھے، ہے نا جی. اور ہم تو کوئی کامل نہیں ہے نا، ہم مشورہ نہیں کرتے.
مشورہ نہ کرنا تکبر کی دلیل ہے اور مشورہ کرنا تواضع کی دلیل ہے۔ تو آج دنیا میں جو سکسیسفل کمپنیاں بھی ہیں، مینجمنٹ پڑھتے ہیں تو مینجمنٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے جونیئرز سے بھی مشورہ کیا کریں کہ اللہ اس کی زبان پر بھی کوئی ایسی بات جاری کر دیتا ہے تو یہ اس سے آپ کے انوائرمنٹ بڑا خوبصورت بنے گا۔ اگر آپ سب چھوٹوں کو بھی مشورے میں شامل کر رہے ہیں نا، ان کا دل آپ کے ساتھ لگ جائے گا، دل جمع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کیا ضرورت ہے ہمیں سکھانے کی؟ گھر میں بھی مشورہ کریں، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مشورہ کریں، فیصلہ آپ کریں، ان کو مشورہ دینا آئے گا، رائے دینی آئے گی اور رائے ماننی آئے گی بڑے کی۔ بڑا زبردست گھر میں ماحول بن جائے گا۔ ایک وقت رکھیں، جو بھی ایشو ہو گھر میں مشورہ کریں، بھئی کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ گھر کے معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرو۔ آج کل بیویاں شوہر سے مشورہ کرتی ہیں، فیصلہ تو بیگم صاحبہ نے کرنا ہوگا۔ بہرحال وہ جو ہے مشورے کی عادت گھر میں ہو، بچوں سے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلتے ہیں۔ صحابہ کو جوش تھا، انہوں نے کہا نہیں، بہت سے صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم لڑیں گے، لڑ لو۔ اب جب دوسرے دن حملہ کیا تو سخت تیر اندازی ہوئی، بہت سارے شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے۔ تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا چلیں، کہاں آپ چلیں؟ تو آپ نے اتنا خیال کیا کہ آپ نے جب دیکھا سب مشورہ دے رہے اور آپ کو اندازہ تھا ابھی رکنے کا فائدہ نہیں، نقصان ہوگا، لیکن آپ نے سب کے دل ملا کر چلے۔ تو امیر کو چاہیے کہ کبھی کبھی جب نیچے والوں کی رائے مخالف ہو ان کو اپنی رائے کرنے دیں، ہاں ٹھیک ہے کر لو، شوق پورا کر لو۔ تو ان کو جب سمجھ میں آ جائے کہ بڑا صحیح کہہ رہا تھا تو ان کی بات مان لیجیے۔ ہر وقت بڑے کو اپنی بات نافذ نہیں کرنی ہوتی کہ ابا حضور جو ہیں گھر میں وہ کوئی ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جائے، جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا۔ کبھی چھوٹوں کی بات بھی ماننی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی سی غلط بھی ہو، کوئی بات نہیں، مان لیں۔ بیٹے کا دل کر رہا ہے آج میں نے فلاں ہیئر اسٹائل کرنا ہے، اب آپ کا دل نہیں کر رہا، کوئی ناجائز چیز تو ہے نہیں، چلو کر لو، شوق پورا کر لو۔ فلاں چیز چاہیے، ناجائز نہیں ہے لیکن آپ کے خیال میں فضول شوق ہے، کر لو، شوق پورا کر لو، کوئی بات نہیں، یہ حکمت کی بات ہے۔ پھر صحابہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے اتنا نقصان کیا، ہمارے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اب صحابہ نے کہا چلو بھائی لے بھائی، گئے طائف والے کہ اللہ کے نبی بد دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے اور ان کو لے آ۔ اور یہ طائف والوں کے حق میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ پہلے کب ہوا تھا؟ جب بد دعا کا موقع آیا تھا اور آپ نے دعا کی تھی، کب ہوا تھا؟ ہے جی ہاں، جب آپ دعوت دینے گئے تھے اس وقت بھی فرشتوں، پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا، کہا آپ کہیں تو دبا دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں۔ ابھی بھی آپ نے کہا تو ان طائف والوں سے حجاج بن یوسف نکلا، انہی طائف والوں سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا اور آپ کی معافی کے اثرات تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ معافی کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے تو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں، نہ سکھایا ہے۔ ہم نے بچے کو کبھی معاف نہ کیا، ہر وقت سزا دی، پھر اس کو بولتے بیٹا معافی بڑی اچھی بات ہے، وہ کہاں سے سیکھے گا؟ آپ اس کو معاف کریں گے تو وہ معاف کرنا سیکھے گا نا، کہنے سے تو کوئی نہیں سیکھتا۔ اللہ کے نبی کے عمل سے سیکھا گیا اور ہو گیا۔ چنانچہ آپ جب آگے جعرانہ کے مقام پر دوبارہ پہنچے، غنیمت تقسیم کر دی تو وہ سارے آ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام لاتے ہیں، ہمارے جناب غنیمت آپ واپس کر دیں۔ آپ نے کہا تم پہلے آ جاتے تمہیں سارا واپس ہو جاتا، اب تو لونڈیاں بھی تقسیم ہو گئی، غلام بھی تقسیم ہو گئے، مال بھی کوئی ایک چیز لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم اپنے بچے اور بیویاں اور یہ جو لونڈی بنے وہ لے لیتے ہیں، مال۔ پھر یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ نے ان کو بہت تقسیم کیا، یہاں تک کہ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے، ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے، ان کے بیٹے حضرت ولید کو 100 اونٹ دیے دل جوئی کے لیے۔ ایک دیہاتی آیا حکیم بن حزام، آپ نے 4000 بکریاں دے دی اس کو، ایسے وادی بھر کے دے دی۔ وہ تو حیران ہو گیا اور گیا اپنے قبیلے اور سب کو کہا کہ بھائی اتنی سخاوت تو نبی کر سکتا ہے، یہاں تو ایمان بھی ملتا ہے، بکریاں بھی ملتی ہیں، بھائی آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مال کی سیاست تھی جو اللہ کے نبی نے کھیلی۔ تو علماء نے لکھا ہے، شیخ صلابی نے، کہ بعض لوگ دل اور دماغ سے نہیں آتے، ان کو پیٹ سے لانا پڑتا ہے، ان کا دین ان کا پیٹ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ کسی کو ایک زکوٰۃ کی 8 مدوں میں سے ایک مد اسی لیے ہے کہ اگر آپ کسی غریب فقیر پر خرچ کریں، پھر وہ اپنے اختیار سے اگر مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ حربہ دنیا کی ساری قومیں اپناتی ہیں، عیسائی مشنریز یہی کام کرتے ہیں، افریقہ میں یا انڈونیشیا میں آ کے مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں۔
ہم زبردستی نہیں کرتے، لیکن اس کو ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ غریبوں پر، فقیروں پر، غیر مسلموں پر خرچ کریں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آخری واقعہ سنا کے پورا کرتا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے اور دیں، تو آپ نے فرمایا کہ حکیم یہ مال بڑا سرسبز اور بڑا میٹھا ہے، جو نفس کی سخاوت سے لے گا اللہ بڑی برکت دے گا، اور جو طمع اور لالچ سے لے گا اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا حکیم جو طمع اور لالچ سے مال کھاتا ہے نا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور آپ نے فرمایا حکیم یاد رکھو الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے بھی لوٹا دیے 200 اور ساری زندگی کچھ نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، انہوں نے کہا حکیم تمہارا وظیفہ سب کا تنخواہ مقرر ہوئی، کہا میں نے نہیں لینا، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والا سے میں تو دوں گا۔ حضرت عمر آئے، کہا حکیم تمہارا وظیفہ، بڑے صحابی تھے، حکیم بن حزام راوی بھی ہیں حدیثوں کے، کہا میں نہیں لوں گا، مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والا۔ تو یہ جو فقر جو ہوتا ہے نا میرے عزیز دوستوں، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ مال میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دل امیر ہے آپ دینے والے بن جائیں گے، اور اگر آپ کا دل غریب ہے آپ ساری زندگی مانگتے رہیں گے، وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک بیلنس بھر جائیں گے، بلینز اور بلین، وہ پیسے بھر جائیں گے جو آپ نکال بھی نہیں سکتے، لیکن آپ لیتے رہیں گے۔ اور آپ حل میں مزید، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 وادیاں سونے کی مل جائے نا آدمی کو، لالچی آدمی پھر بھی مانگے گا۔ اور میں کبھی باہر نکلتا ہوں، کوئی وہ چنے مکئی والے ہوتے ہیں پٹھان بھائی ہمارے، وہ داڑھی واڑی دیکھ کے کہتے ہیں امیر صاحب تم جاؤ، تو امیر صاحب تم جاؤ، اس کے پاس ہے کیا دینے کو جو یہ سخاوت کر رہا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرے کپڑے اچھے پہنے ہیں، یہ ہے اوپر والا ہاتھ۔ ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب جو اخوت چلا رہے ہیں، بہت بڑا پروجیکٹ جس میں وہ غریبوں کو بغیر لون کے دیتے ہیں، وہ واقعہ سنا رہے تھے ہمیں کہ میں نے ایک عورت کو دیا، اور وہ عورت کو ہم نے لون دیا 70,000 کا، اور وہ اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی، اس نے کچھ چھوٹے سے کام چلا لیا، تو اس نے آ کے مجھے 10 روپے دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھے اتنا دیا ہے تو میں کچھ لوٹانا چاہتی ہوں، میں دینے والی بننی چاہتی ہوں۔ کہہ رہے میں تو رونے لگ گیا، اور یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا نام ان لوگوں میں آ جائے کہ میں اب لینے والی نہیں ہوں بھائی، میں دیتی ہوں۔ کہا اس سے ہم نے یہ فنڈ بنا دیا کہ جو آدمی بھی ہم سے قرض لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے وہ کچھ نہ کچھ ڈونیشن دے۔ آج ان کی ڈونیشن سے ہمارے پاس کروڑوں جمع ہو گئے۔ تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ آپ دل کے امیر ہیں دل کے غریب ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں روتو سمجھتے ہیں، جب میں نے یہ ہو گیا، میری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے گھر کے ساتھ یہ ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، وہ روتا ہی رہتا ساری۔ آپ اللہ سے جیسا گمان کریں گے اللہ آپ کو ویسا رکھیں گے۔ آپ جتنا صدقہ دیں گے نا اللہ آپ کے ہاتھ میں اور دے گا۔ اگر آپ نے ہاتھ یوں رکھا ہے تو اس میں کیا آئے گا؟ اگر آپ کا ہاتھ یوں ہے تو اللہ اس میں دیتا رہے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی خاص صفات میں تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to